اگر یوکرین اور رشیا کی جو وار ہو رہی تھی اس میں خطرہ ضرور تھا تیسری عالمی جنگ کا. ہم تو جنگ کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہم نے تو بالکل کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں. ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس لیے کہ ایران کو مسلمان ہی مل کر کمزور کر رہے ہیں. کسی بھی روڈ پر جو ہے فلسطین کا جھنڈا لے کر نکل جائے آپ, میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کا کیا اثر ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے نتن یاہو کو ماروں گا تاکہ غزہ کے مسلمان بچ جائیں. اوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. میں ان سارے کریکٹر کو ماروں گا, میں جتنے بھی دنیا کے اٹامک بم ہے سب کو ختم کر دوں گا. جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھنا پسند کرے گی ہم بھی ان کو پسند کریں گے. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. ہمارے درمیان آج پاکستان کی ایک بہت ہی نامور شخصیت, جسے میں کہوں کہ نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہیں. بہت ساری چینلز پہ اور ڈفرینٹ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں آپ نے آلریڈی ان کو دیکھا ہوا ہے. پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے, وہ آج ہماری خوش قسمتی ہیں ہمارے بیچ درمیان میں موجود ہیں. آئیے ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ نے ہمیں اتنے ہمارے لیے وقت نکالا اس شو کے لیے. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھ احقر العباد ٹھیک ہے نا موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو شنید کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا. کہاں سے آپ سے گفتگو اسٹارٹ کریں؟ مطلب ماشاءاللہ مذہبی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین قاری ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ تراویحاں پڑھاتے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ, اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایک ٹرینڈ سیٹر رہے ماشاءاللہ, جس نے ابتدائی پی ٹی وی کے بعد جو چینلز نظر آئے ہمیں, ان پرائیویٹ چینلز پہ اگر کوئی ایک نام تھا تو وہی جمیل راٹھور صاحب کا تھا. وہ ہمیں ایک اچھے قاری کی شکل میں بھی, ہمیں ایک بہت اچھے نعت خواں کی شکل میں بھی ہمیں پتہ چلتا تھا, اور آپ کے حوالے سے جو آپ تراویحاں پڑھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا ذاتی بھی ایک ماشاءاللہ ایک ٹرسٹ ہے جس کو آپ سرپرستی کرتے ہیں, ان کو چلاتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ آپ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں. یعنی آپ کی جو خدمات ہیں نہ صرف دینی اور مذہبی طور پہ بلکہ دنیاوی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زبردست ہے, اور بین الاقوامی طور پہ بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو بتائیے کہ امریکی سطح پہ بھی آپ ماشاءاللہ وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے بھی آپ کو اعزاز سے نوازا. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ نے بہت سارے کوشچن وہ کر لیے ایک ساتھ. اب اس کو اگر میں بتانا شروع کروں تو اپنی آپ بیتی یا بایوگرافی تو بڑی طویل ہو جائے گی, لیکن میں اس کو کنسائز کر کے آپ سے عرض کروں گا. جی بالکل. کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی مہربانی ہے, لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا ماشاءاللہ. اور میں اس وقت قرآن کا حافظ بن گیا تھا جب بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 یا 10 سال, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ بلوغت کے معاملات ہوتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے, تو 2 سال ہم نے استاد صاحب کی سماعت کی, اور اس کے بعد جب مجھے مسجد میں انٹروڈیوس کیا میرے والد صاحب نے, تو میرے خیال میں اس وقت, آج بھی ہے لیکن اس وقت زیادہ تھا, کہ کراچی میں خاص طور پر ہمارے یہ جو سرائیکی پٹی یہاں سے حفاظ آ کر تراویح پڑھاتے تھے, یا کچھ جو ہے وہ ہزارہ کی بیلٹ سے آ کر تراویح پڑھاتے تھے, یا کے پی کے سے. کراچی کے اندر اس سچ کوئی حفاظ قرآن نہیں ہوا کرتے تھے. اگر نہ آتے تو یہاں پر تراویح نہیں ہو سکتی تھی. تو میں اس ایسے کراچی آئٹ پہلا بچہ تھا اس وقت, اور پھر میرے والد صاحب چونکہ اس وقت وہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا, اور اس وقت وہ ممبر بھی تھے ایز اے پولیٹیکل, اور باقاعدہ الیکٹڈ تھے. اچھا. تو لوگوں نے کہا کس طرح ممکن ہے کہ ایک دنیا دار آدمی کے ہاں کوئی بچہ حافظ قرآن ہو. پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا, لیکن چونکہ ہمارے استاد صاحب قاری تھے, انہوں نے ہمیں ساتھ ساتھ تجوید بھی پڑھائی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے مصلی سنبھالا تو اللہ کا بڑا کرم تھا, قرآن کو کوشش کی کہ اس انداز سے پڑھا جائے جو قرآن کا حق ہے. تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکتوں سے آگے پہنچایا. پھر لیاقت آباد سے آغاز ہوا, پھر میں نے 6 روزہ پڑھائی, 5 روزہ, 4 روزہ, پھر 3 روزہ. 3 دن کے اندر قرآن بھی ختم کرنے کی سعادت ہے مجھے کم از کم 3 سال یا 2 سال حاصل رہی. 2 سال حاصل رہی. اس کے بعد پھر 4 روزہ, 5 روزہ, اور اب میں ایکسپو سینٹر 96 سے یہاں پر تراویح پڑھا رہا ہوں. جب میں غفیر تھا کووڈ کی وجہ آیا تو 1 سال میرا گیپ ضرور رہا, ادروائز یہ کہ تسلسل کے ساتھ
سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، قرآن ضرور پڑھانا ہے. ماشاءاللہ. تو قرآن کی برکتیں رہی. اور آدم جی کالج میں پتہ چلا جناب اوپن جو میرٹ ہے وہ 82-83 ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو زون ہے وہ ہمارا پڑھ نہیں رہا تھا وہ 75 تھا. تو دونوں طریقے سے ہم آدم جی نہیں جا سکتے تھے. ہمارا شوق تھا اس زمانے میں، آدم جی بہت زیادہ فیم تھا، آج بھی ہے، آج بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری کوشش تھی وہاں پر جائیں، لیکن نہیں ہو سکا. لیکن فارچونیٹلی یہ پتہ چلا کہ صاحب وہاں پر ہر کالج کے اندر ایک قاری کی سیٹ ہے اور ایک نعت خواں کی سیٹ ہے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. تو ہم صاحب چلے گئے، ہمارے پرنسپل تھے اس وقت مسعود صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. تو انہوں نے ہمارا مقابلہ، بہت سارے اساتذہ تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹ وہاں پر آئے ہوئے تھے. اللہ کا کرم ہے جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو قرات میں بھی میں پہلے نمبر پہ تھا، نعت میں بھی پہلے نمبر پہ. کیا بات ہے. اور پھر مسعود صاحب نے ہم سے پوچھا کہ صاحب آپ کس میں لینا چاہتے ہیں؟ میں نے سر ایز یو لائک، آپ جس میں دے دیں. تو انہوں نے قرات میں مجھے دی، اور نعت میں جو دوسرے نمبر پہ آیا تھا ان کو پھر نعت کی سیٹ دی. ماشاءاللہ. تو آدم جی کالج سے پھر سفر ڈاؤ میڈیکل کالج تک رہا، سب قرآن کی برکتیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اساتذہ پروفیسر بڑے بڑے وہ میرا ریگارڈ کرتے تھے. اور کالج کا یا انٹرمیڈیٹ کالج کا یا اسکول کا کوئی ایسا فنکشن نہیں، کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں جس میں ہم جیت کرنا آئے. ایک فخر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے استادوں کے لیے ایک فخر ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ چونکہ میں نے کوئی میٹرک سے پہلے درس نظامی کا بھی کچھ حصہ پڑھا تھا حفظ کرنے کے بعد، والد صاحب کی کوشش تھی، اس لیے کہ وہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد ادوانی صدیق علی رحمہ کے ساتھ رہے. وہیں سے انہیں شوق آیا کہ میں بچے کو اپنے حافظ بناؤں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہمارے ہاں مولانا شاہ احمد ادوانی رحمۃ اللہ علیہ اگر قدیم زمانے میں دیکھیں تو وہ واحد شخص تھے کہ جو بہترین آواز کے اندر، لحن کے اندر بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. بڑی نامور شخصیت اپنے وقت میں. تو ان کو دیکھ کر انہیں شوق پیدا، اور اسی وجہ سے انہوں نے، میرے اوپر جاؤں تو ہمارے یہاں کوئی ریلیجس اس طرح نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے والد صاحب ڈبل ایم LLB اور پھر بعد میں انہوں نے PhD کیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میرے جتنے بھی ریلیٹیوس ہیں، میرے تایا چچا سب ڈاکٹرز ہیں، اور ان میں حافظ قرآن کبھی نظر نہیں آتا، لیکن میں پہلا تھا. تو اس کی وجہ قائد اہل سنت علامہ ادوانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی. تو چنانچہ ہم نے ڈیبیٹ کے اندر بھی بہت سارے کمپٹیشن ون کیے، اور بہت ساری جگہ پر اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر ڈاؤ سے میں نے گریجویشن کیا تو 96 کے اندر پھر میں کمیشنڈ ہوا، اور 2012 تک میں گورنمنٹ جاب میں رہا، اور 18 میں موو اوور تھا تو میں نے ریزائن کیا. اسی دوران الحمدللہ اللہ کا کرم رہا کہ ہم نے درس نظامی بھی پڑھ لیا. کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جیسا اسکول ہیلتھ ہو گیا یا سروسز ہاسپٹل ہو گیا جہاں پر اتنا کام نہیں ہوتا تو وہاں پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا. ماشاءاللہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ میں IMCPS میں پارٹ 1 میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن پھر مذہبی رجحانات زیادہ آگے، قرآن پڑھتا ہوں سمجھوں، یہ دل میں ایک تمنا جاگی، تو پھر درس نظامی کی طرف آ گئے. تو 2012 میں نے ریزائن کیا. اچھا. اور اب گائے بگائے اپنی فیلڈس کے ساتھ اٹیچ ہوں. ہاسپٹل ہیلتھ آئیکم، وہاں پر جب بھی اللہ موقع دیتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. اور اب بلکہ انشاءاللہ ایک ہم فری ڈسپینسری بھی کھولنے جا رہے ہیں، زبردست. اللہ نے چاہا تو وہاں پر بھی جو میری خدمات ہوگی اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خدمت لینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں لوگوں کو، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ پھر خود خلق خدا کے لیے انجام بھی دیتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں اکثر آپ کی ابتدائی جو ہمیں پتہ چلا وہ زندگی تو شاید کراچی سے پہلے آپ شاید نواب شاہ میں بھی تھے، آپ لوگوں کا جسے کہنا چاہیے لڑکپن وہاں پر گزرا. جی ہاں بالکل. میری پیدائش نواب شاہ کی، نواب شاہ محلہ غریب آباد، اور ایک طرف ہمارا گھر تھا سامنے. اس کا مطلب صدر آصف علی زرداری کے آپ پڑوسی نکلے. آصف علی زرداری صاحب ہم سے تیسرا گھر ان کا تھا. ماشاءاللہ. تو پڑوس ہوا نا آپ کا. ان کے والد صاحب حاکم زرداری، ان کے بھائی حاتم زرداری، دادا بڈن زرداری. اچھا اچھا. سب کو ہم نے دیکھا بچپن میں. پھر ان کے کزن سے، ان سے بھی دوستیاں تھیں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر میں 72 میں جب لنگول فساد ہوئے، کیوس ہوا، تو میرے والد صاحب جو ہے کراچی آ گئے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابا کی خواہش تھی کہ قرآن حفظ کرایا جائے. تو پھر جب میں اس عمر کو پہنچا 80s میں تو پھر مجھے بھی لے آئے نواب شاہ سے بہت ارلی ایج میں. اچھا. اور پھر میں نے قرآن حفظ کیا، اللہ کا شکر. تو آپ لوگ ہی آئے تھے یا آپ کے اور دوسرے رشتے دار بھی وہاں سے نواب شاہ سے انہوں نے بھی نقل مکانی کی اس وقت؟ میرے والد صاحب اسکول کے زمانے میں he was the youngest general secretary of ضلع نواب شاہ. اچھا اچھا. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب فاطمہ جناح کے جو ان کی پارٹی تھی اس میں وہ پریزیڈنٹ تھے نواب شاہ کے، میرے والد صاحب جنرل سیکرٹری تھے. اچھا اچھا. تو اس زمانے سے وہ ان کو سیاست میں بڑی
شغل رہا ان کا اور وہ اس میں مصروف رہے. اور پھر جب ظاہر ہے کہ وہ لنگول ہنگامے ہوئے اور بدقسمتی اس ملک کی, تو اس وقت پھر ان کی کوئی ڈی بی آر وغیرہ نکالے تو پھر وہ کراچی آ گئے. اچھا. اور آہستہ آہستہ جب وہ کراچی کے اندر اسٹیبل ہوئے, حالانکہ وہاں نواب شاہ میں بڑی اچھی ان کی پریکٹس تھی. ہمارا پورا ایک کنبہ ہے, قبیلہ ہے نواب شاہ کے اندر ماشاءاللہ, جو کہ مائگریٹ کر کے راجستھان سے وہاں پر آیا. نواب شاہ, امیر پور خاص اور پورے سندھ کے اندر, ایون پنجاب کے اندر بکھرے ہوئے, ٹھیک ہے نا, بہت سارا بڑا قبیلہ ہے. تو وہ کراچی جب آئے تو اس کے بعد اسٹیبل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا, میں مدرسوں میں رہا, حفظ قرآن کیا ماشاءاللہ. اور پھر کہیں جا کر 79 80 80 81 میں میری والدہ بھی پھر کراچی آ گئے. تو اس وقت سے پھر ہم کراچی لیاقت آباد سے میرے والد صاحب جو جیتتے رہے, وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ آپ کی ایک لیگیسی بڑی آگے, یعنی اگر ہمارے پاس جو آپ کے حوالے سے سیاسی, یہ تو مذہبی جو چیزیں آپ نے اپنے حوالے سے بتائیں, کچھ سیاست میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کچھ عرصے جو ہے وہ ڈفرینٹ فورم کے آپ ممبر یا وہاں کے رکن بھی رہے, اور اس کے بعد پھر شاید جو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف, اس میں بھی ماشاءاللہ آپ نے شمولیت کی اور کچھ عرصہ سیاسی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے تو فادر سے زمانے سے آپ لوگ سیاسی گھرانے سے, جس گھر میں آنکھ کھولی وہ سیاسی گھرانہ تھا. جی جی, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم نے شعوری زندگی میں پہنچے تو یہاں پر اس سیاست پر ڈکیتی پڑ گئی. اچھا. اس لیے کہ یہاں پر جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے, ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے کہا پی پی کو ختم کریں. پی پی کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے. ایک جے یو پی تھی جنہوں نے 77 کی تحریک کے بعد ضیاء الحق میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی. آپ کو پتا جماعت اسلامی چلی گئی تھی اور دیگر لوگ چلے گئے تھے, لیکن جے یو پی نہیں گئی, اصغر خان نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. تو آئی جی آئی بنائی تھی میرے خیال میں, وہ جو 9 ستارے, بعد میں, اچھا وہ بعد میں, وہ آئی جی آئی تو بعد میں تھی, 9 ستارے قومی اتحاد تھا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا. تو وہ زیر اتاب رہی جے یو پی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اپنا اسپیس وہ رکھتی تھی کراچی میں, حیدرآباد میں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر پورے پاکستان میں, تو وہاں سے والی صاحب جو الیکٹ ہوتے رہے اس کے بعد. لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کے بعد اچانک احساس ہوا کہ صاحب اب پی پی کو کس طرح کل کرنا ہے اور شہروں میں جے یو پی کو کس طرح کل کرنا ہے. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ وہ سندھی مہاجر فساد کرایا, حیدرآباد کا مکہ قلعہ کا مرڈر اور میسیکر, اور یہاں پر علی گڑھ کا میسیکر آپ کو یاد ہو جائے. بالکل بالکل بالکل. بشرا زیدی کا کیس, ہو میرے والد صاحب اس میں کمپلیننٹ تھے بشرا زیدی میں. تو وہ پھر ظاہر ایم کیو بنائی انہوں نے, وہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ پھر ریڈیکیٹ ہو گئیں, نعرے لگائے گئے عصبیت کے, رنگ و نسل کے. لیکن ہمارا المیہ ڈکٹیٹر کا ہمیشہ ہی رہے کہ وہ کبھی کسی کو لا کر پالتا ہے اور تھوڑے دن کے بعد اسی کو پھر مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے جب شعوری آنکھ کھولی اور جب میں گریجویٹ بنا, یعنی کہ میں نے جب ایم بی بی ایس مکمل کیا, تو اس کے بعد تو لاقانونیت تھی, گولیاں چلتی تھی, بوریوں میں لاشیں آتی تھی. بالکل, بہت برا حال تھا. 90s کا اگر ایرا کراچی کا اٹھائیں تو بدترین وہ دور تھا. بے شک. تو ایسے دور میں سیاست تو تھی نہیں, یہاں پر تو جنگ و جدال تھا. تو ایسی صورت میں کون شریف آدمی چاہے گا کہ وہ اس کی پگڑی اچھالی جائے. بالکل صحیح. ہم کبھی نہیں گئے. لیکن 2012 اور 13 میں الطاف حسین صاحب نے ایک خواہش ظاہر کی, ان کی کال آئی کہ ہم کوئی متحدہ بین المسلمین علماء کرام کو یکجا کر کے فرقہ واریت ختم کریں. تو اچھا کام جہاں پر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ کوئی اس فورم بنایا جائے, متحدہ بین المسلمین فورم. تو انہوں نے پورے پاکستان کے علماء کرام کو جمع کیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا ڈاکومنٹیشن بنے جس میں روز کے جو محرم آتا ہے تو سب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل نو گو ایریا بن گیا, ٹھیک ہے نا, اور پولیس اور رینجر اور یہ اور سب کو محبوس کر دیا گیا. تو اس کی ریزن سے ظاہر ہے سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے. رمضان میں ایک سال تو ایسا بھی آیا تھا کہ لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی تھی. پھر ایک رمضان ایسا بھی آیا جس میں سربریدہ لاشیں ملتی تھی, ٹھیک ہے, لیاری گینگ وار, نہ جانے کون کون سے شہر میں رہے. تو ایسے عالم میں کون سیاست کرے گا. اور پھر پاکستان کی سیاست جب آپ محراب و منبر پر کھڑے ہو, بدقسمتی سے آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کے اندر سیاست میں ایسے داغ زدہ اور بدنما لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی جب ہم سیاست میں جاتے ہیں بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کام, یہ تو برے لوگوں کا کام ہے. میں نے کہا نہیں جناب, سیاست اچھے لوگوں کا کام ہے.
برا آدمی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میرے نبی سب سے اچھے تھے, انہوں نے سیاست کی, خلفائے راشدین نے سیاست کی. بے شک, یہ بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی. محراب و ممبر سے لے کر انہوں نے باقاعدہ غزوات کیے, جہاد کیے, بے شک سیاست کی, خطوط لکھے پورے. جناب اقوام عالم کے جتنے بھی کنگز تھے اس زمانے میں, ان سب کو خطوط لکھے, نیگوسیشن ہوئی, سفراء کا تبادلہ ہوا, ایلچی گئے, اسپیشل انوائے گئے. یہ سارا اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل ہے. بہت سے علماء اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ بڑا اپنے اندر ایک بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی لین دین نہیں اور نہ ہی ہم ان کے معاملات میں کریں گے. لیکن یہ آپ نے اگزامپل بڑی صحیح دی, اس کی وجہ سے اگر آپ نہیں کریں گے تو آیا پھر کیسے آپ فعال کردار معاشرے کو دے سکیں گے. سیاست کو اتنا ڈرٹی کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا, کہ اب کوئی شریف آدمی سیاست میں آئے تو وہ لوگ حیرت سے بولتے ہیں آپ کا کیا کام. اسے اس نہج پر ہم نے سیاست کو پہنچا دیا. حضور نے فرمایا تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل, سیاست تو انبیاء بنی اسرائیل بھی کرتے رہے. بے شک, ٹھیک ہے نا, سیاست تو اسلام کا حصہ رہا ہے, اور سیاست ہی تھی کہ جس نے آ کر اسلام کو تیزی کے ساتھ اسپریڈ کرنے کی وجہ بنی. آپ یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اظہار نبوت کے بعد 13 سال تک دین پڑھاتے رہے. کتنے مسلمان ہوئے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, بہت کم تھے. لیکن جب جیسے ہی مدینہ منورہ میں فرسٹ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی, جس کو ریاست مدینہ کہا گیا, بے شک وہ قائم ہوئی اور لوگوں نے ایک نمونہ دیکھا پوری دنیا میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایسٹرن بارڈر پر وہاں پر پرشین ایمپرر تھے اور ویسٹرن بارڈر پر بیزنٹائن کنگز تھے. بے شک, گلیڈیٹر سینٹر آج بھی آپ کو ویٹیکن سٹی میں نظر آ جائیں گے کہ غلاموں کو لڑوایا جاتا تھا. یہاں پر گاڈ اور گوڈیس کا کنسیپٹ تھا. جو بادشاہ ہوتا تھا وہ گاڈ ہوتا تھا, اس کی بیوی گوڈیس ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو صدیوں سے لوگوں کی گردنوں پہ برتری کے نقارے بجائے جا رہے تھے. یکایک پتہ چلا کہ جناب عربی اور عجمی برابر ہے, کالا اور گورا برابر ہے, امیر اور غریب برابر ہے, سب کے یکساں حقوق ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف رائٹس ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایکویلٹی ہے, یہاں پر بیلنس ہے. پہلی مرتبہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر کے دنیا کو ایسا نمونہ دیا گیا, ایک ایسی میں سمجھتا ہوں منفرد جمہوریت دی گئی کہ جہاں پر ایک عام آدمی, ایک عام بدو, ایک دیہاتی بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے عمر بن خطاب سے کہ عمر یہ تم نے جبہ کہاں سے سلوا لیا, اس کپڑے میں تو ہمارا لباس نہیں بنا, آپ تو ماشاء لہیم و شہیم, آپ کا کیسے بن گیا. تو ان کو جواب دہی کے لیے ایک عام آدمی بھی ان سے کوشچن کر سکتا تھا اور وہ جواب دیتے تھے, آنسریبل تھے. بے شک, بے شک, یہ اسلام تھا, یہ اسلام کی سیاست تھی, اتنی پاکیزہ اور اتنی معطر, ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم نے سر ایک ریاست مدینہ یہاں پر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا اور اس کو بنانے کی کوشش بھی کری, اور شاید غالباً آپ نے جوائن بھی کیا اس پارٹی کو. تو اس حوالے سے بتائیں وہ وعدے اور وہ ریاست مدینہ کا جو قیام, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی اسی طریقے سے ایک ریاست بننے لگی, تو اس میں اور اس میں کیا فرق. جب پہلی ریاست مدینہ بن رہی تھی نا, اس وقت جتنے مکہ اور ارد گرد کے ڈکٹیٹرز تھے اور ارد گرد کے جتنے بھی چودھری اور وڈیرے تھے, انہوں نے مخالفت کی. یعنی حضور کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا کہ آپ جو ہے کوئی ویلفیئر اسٹیٹ قائم نہیں کر سکتے, ہمارا یہاں پر ہولڈ رہے گا. تو حضور نے اس جمود کو توڑا, ٹھیک ہے نا, ہیز بروک دا شیکل, وہ ساری زنجیریں توڑی, غزوات ہوئے, تب کہیں جا کر صاحب ریاست مدینہ بنی ہے. اب اگر عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنے 52, 53 یا 56, 57 اسلامک ملک ہیں, سب کو ریاست مدینہ کے مثل ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا تو نمونہ وہی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور کی حیات طیبہ تمہاری زندگی اور تمہارے ہر ملک کے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک, تو نمونہ تو وہ ہونا چاہیے, سب کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے لائک ریاست مدینہ. لہٰذا اگر خان صاحب نے یہ کوشش کی اور کوشش کرنے کی آگے بڑھے تو بہت سارے ہرڈلز تھے, ٹھیک ہے نا. تو ریاست مدینہ میں حضور کو بے دخل ہونا پڑا اور ان کو ان کی مثل, اس لیے کہ ریاست مدینہ من نون ایز اٹ از 100% تو کوئی نہیں بنا سکتا. بے شک, وہ تو خاصہ نبوت تھا. بے شک, اور وہ خاصہ خلفائے راشدین تھا. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, صلاح الدین ایوبی نے جب رچرڈ دی لائن ہارٹ, شیر دل, پوری یورپ کی فوج جمع کر کے لایا اور اس کو شکست دی, تو اس نے آتے ہوئے پوچھا کہ واٹ از دا سیکرٹ آف یور پاور, کہ آپ کی اس طاقت کے پیچھے راز کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا قرآن ہے, رسول اللہ کی تعلیمات, احادیث مبارکہ ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کتابیں دو,
وہ لٹریچر لے کر آیا اور یہاں پروفیسر جو تھے ان کو کہا اس کو ٹرانسلیٹ کرو, دیز آر دا سیکرٹس آف دا پراسپیرٹی, ایکویلٹی اینڈ ایز ویل ایز جو ترقی آپ کی ہوتی ہے اس کے سارے راز اس کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں یورپ اپنے ڈارک ایجز سے نکلنا شروع ہوا. بے شک. اور ہم نے اس تعلیم کو فراموش کیا, آج ہم ڈارک ایجز, ہر طرف سے ڈارک ایجز ہیں. بے شک. تو اب سیاست کو اتنا زیادہ مثلا جو جتنا بڑا کرپٹ ہے آج اگر دیکھیں تو وہ اتنا ہی زیادہ صاحب پاورفل ہے, طاقتور ہے, ٹھیک ہے نا, وہ حکومت کے ایوانوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ دیکھ کر پاکستان کا جو بھی پڑھا لکھا شخص ہے وہ ڈرین کر رہا ہے یہاں سے. بے شک اس میں بہت زیادہ تعداد میں خاص طور پر نوجوان جو ہے وہ یہاں سے موو ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی ہمارے لیے الارمنگ ہے. یہ بات کسی اور پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کو مار مار کر کبھی آپ جیل میں ہوتے ہیں, کبھی آپ تخت پہ ہوتے ہیں. تو اس حد تک یہاں پر پاکستان کو مینوپولیٹ کیا گیا کہ اب اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان کے اندر کوئی آسمان سے فرشتے تو نازل ہونے سے رہے, ہم نے الٹیمیٹلی اس کو صحیح کرنا ہے, اور صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر آپ کو انتظار پنجوتا بنا دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی عجیب و غریب معاملات ہیں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو سوشل کی حد تک ہی چلا پا. اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ابھی محدود ہیں آپ کی سیاسی جو آپ کی جو دیکھیں سیاست ہے شرافت کا نام. ہاں یہ الگ بات ہے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن سیاست جو ہے وہ جو اسلامی سیاست ہے ہم وہ چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے جناب یورپین پولیٹکس, ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ بھی قابل قبول ہے. پاکستان کی سیاست تو ساؤنڈ از ویری لاؤڈ, نو سر, یہاں سیاست نہیں ہے. یہاں پر تو نیپوٹزم ہے, یہاں پر جہالت ہے, یہاں پر بدماشی ہے, یہاں پر فتنہ و فساد ہے, اور یہ ان سب چیزوں کا ہم تحمل نہیں کر سکتے. اور بڑا ڈاکٹر صاحب قرآن نے بھی بڑا واضح طور پہ ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. تو ظاہر بات ہے آپ نے بالکل صحیح. علی بھائی ہم قوم ہیں ویسے تو اس وقت بحیثیت پاکستانیت میں ہم بولیں, لیکن بن نہیں پائے قوم وہ الگ بات ہے. ایک سوال کرتا ہوں, آج آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ صاحب امریکن ویزا یا یورپین ویزا مل رہے ہیں فوراً, تو سب سے پہلے اگلی قطار میں ہم نظر آئیں گے. لوگ لگے ہوئے ہیں. ہم جو ہیں دل سے پاکستانی ہیں. ہم پاکستان میں چلے جائیں تو ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ہم سن آف سوائل ہیں, ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے, اس کی محبت ہے. بے شک. اور یہ درد ہی جس کی وجہ سے, اس درد کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں صحیح ہوں. کوئی امریکن جو ہے امریکہ چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں چھوڑنا چاہتا. بے شک. کوئی یورپین یورپ چھوڑنا چاہتا نہیں. ہم کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے وطن کو اس نہج پر کیوں پہنچایا, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان جو ہے بہت خوبصورت زمین تھی, اغراض و مقاصد بڑے اچھے تھے, اور پاکستان پہ دین کا اس کو باقاعدہ میں تو کہوں گا تڑکا لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لوگ اسلام کی خاطر آئے. بہت سارے علاقوں میں جو ہے فتنہ و فساد نہیں تھا, مار کٹائی نہیں تھی. لوگ یہ سمجھ کر آئے کہ پاکستان ایک ایسی دھرتی بننے جا رہا ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی صورت, قوانین کی صورت میں رائج کی جائے گی. بے شک. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر سب کچھ نہیں ہوا, تو پھر اب پاکستان کا کیا مطلب ہوا؟ بے شک, اس میں تو کوئی شک نہیں. پاکستان میں ہمیں قوم بننے ہی نہیں دیا گیا. ہمیں شیعہ بنایا گیا, ہمیں بریلوی بنایا گیا, ہمیں دیوبندی بنایا گیا, ہمیں اہل حدیث بنایا گیا, ہمیں مہاجر بنایا گیا, ہمیں سندھی بنایا گیا, ہمیں پٹھان بنایا گیا, ہمیں پنجابی بنایا گیا, ہمیں گلگتی بنایا گیا. تفرقہ بازی میں یعنی ہم تفرقہ بازی میں تقسیم ہو گئے. نسلی طور پر بھی تقسیم کیا, ہمیں مذہبی طور پر بھی تقسیم کیا گیا. اور یہ بہت مشہور مقولہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ٹھیک ہے نا. تو پیچھے سے جو بھی باغ دوڑ ہلاتے وہ پاکستان کو پاکستانی قوم بننے کا دیا ہے ہمیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کہ آپ تفرقہ بازی سے بالکل پرہیز کریں یا باز رہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت میں بڑا کھلا, لیکن اس کے باوجود لیکن ہم عملاً دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی بہت لوگ, بہت سارے علماء, بہت سارے دوسرے جو دین کے اسکالرز ہیں وہ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے, اور یہ کبھی سوچتے بھی ہیں کہ آخر کون آئے گا اور کون کرے گا ان ساری چیزوں کو بہتری کی طرف. اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو ظلم اور جبر اور بربریت فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اس وقت عالم اسلام میں وہ اس طریقے سے ٹھیک ہے لوگ دد رکھتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں، لیکن عملی طور پہ سوائے ایران کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں علی صاحب کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر یوکرین اور رشیا کی جو وار ہو رہی تھی اس میں خطرہ ضرور تھا تیسری عالمی جنگ کا. ہم تو جنگ کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہم نے تو بالکل کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں. جتنے بھی بادشاہ ہیں یا جتنے بھی سربراہ مملوکت ہیں اسلامک کنٹریز کے، وہ پہلے تو کہیں کسی کے غلام بنتے ہیں، پھر ان کے جا کے حکومت ملتی ہے انہیں. لہٰذا جتنے بھی، اگر میں عوام کہوں یا مسلمان کہوں، ان کے دل تو غزہ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی اسلامک کنٹری ایسا ہے نہیں جو کہ اسٹینڈ لے. اردن کہاں ہے آپ بتائیے، جو بالکل ساتھ لگتا ہے. مصر کہاں بتائیے، ٹھیک ہے نا. ایران ہے، ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے کہ ایران کو مسلمان ہی مل کر کمزور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے اسلامک کنٹریز ہیں، اور ایک جو پرانا ایک پرشین اور عربی کے ایک وار چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آج بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے. لہٰذا وہاں پر بھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول. تو ہمیں تو کبھی پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس نے نہ صرف ہی انڈیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینا تھا بلکہ پورے عالم اسلام کو لیڈ کرنا تھا. یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا، اور اسی لیے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نامساعد حالات کے باوجود ایٹامک ڈیٹونیٹرز بنائے گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد آج پاکستان کی اگر بات کریں، کوئی آپ کسی بھی روڈ پر جو ہے فلسطین کا جھنڈا لے کر نکل جائیں آپ، میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کا کیا اثر ہوتا ہے. تو یہاں پر تو فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی. یہاں کچھ کانفرنس کر لی جاتی ہے، کچھ پارٹیز مل کر بیٹھتے ہیں، لیکن ریلیز وغیرہ نکالتے تو ہیں ڈاکٹر صاحب کے مفت، جیسے جماعت اسلامی نے باقاعدہ نا ان کی ریلیز وغیرہ. سینیٹر تھے مشتاق صاحب، ان کا کیا یہ بات. ہاں، اگر آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ 20,000 لوگ جمع کر لیے، پھر آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا. اور اگر اپنے 200-400 لوگ جمع ہوئے تو وہ پھر آپ کا اشر یہی ہوگا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کبھی ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا ہے دنیا میں، پاکستان میں، اس لیے کہ جب بھی قرآن کی توہین ہو، رسول اللہ کی توہین ہو یا غزہ کا مسئلہ ہو، تو پاکستانی سب سے پہلے آواز اٹھاتے تھے، اور گورنمنٹ ان کو آواز اٹھانے دیتی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ فلسطین کا جھنڈا لے کر نہیں نکل سکتے، آپ کشمیر کے لیے کشمیر کا جھنڈا لے کر نہیں نکل سکتے. ہاں، اگر کبھی اگر ہمیں ہمارے جو آقا ہے وہ الاؤ کر دیں کبھی تو ہم نکل سکتے ہیں، ادروائز ایسا ممکن نہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا، اس لیے کہ اب تو جو نعرے لگ رہے ہیں امریکہ میں کہ فنش دا جاب، کہ اب یہ جتنے بھی نہتے فلسطین کو ختم کرو، ہمیشہ کے جھگڑا ختم کرو، پورا یہ ٹیریٹری پہ جو ہے اسرائیل کا قبضہ کرو، اس کے بعد ختم کہانی، ٹھیک ہے نا. اور جب اسرائیل ہے، اور آپ کو پتا ہے اسرائیل کا گریٹر پروگرام کیا ہے، وہ تو مدینہ منورہ تک یہ پوری ٹیریٹری جو ہے 2 نہروں کے درمیان، اس کے جھنڈے میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو مدینہ منورہ تک پورے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. مطلب اسرائیل یہاں تک نہیں رکے گا، فلسطین تک نہیں رکے گا سر. اور وہ آگے ان کا نعرہ ہے کہ ریوائیو دا کنگڈم آف دا ڈیوڈ. داؤد علیہ السلام کا جو کنگڈم تھی وہ حصہ ہمیں پرانا چاہیے واپس، اور وہ لگے ہوئے، اور ہم جو ستو پی کے سو رہے ہیں صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، مرحوم عامر لیاقت صاحب کے ساتھ بھی ایک آپ کا اچھا تعلق رہا ہے، یعنی ان کی موت سے پہلے جن دنوں کے اندر وہ کافی مایوس کن حالات سے دوچار ہوئے، اور ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی وائرل ہوئیں بعد میں، تو ان حالات میں کچھ آپ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے وہ، اور وہ کس درد اور اضطراب کی کنڈیشن میں تھے جو ان کی موت کا وجہ بنی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عامر لیاقت حسین سے میرے بہت پرانے اور دیرینہ مراسم تھے ارلی لائف سے. اور پھر وہ جب ہم ڈاؤ میں داخل ہوئے تو وہاں پر کلاسز لینے آتے تھے. الٹیمیٹ انفارچونیٹلی داخلہ ان کا نہیں ہو پایا تھا. اس کے بعد پھر وہ میڈیا پر آئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جہاں میں ان کی نشاندہی کرتا تھا، نوک جھونک بھی ہوتی تھی، اور میں واحد آدمی تھا جو ان کے منہ پر ان کی غلط بات کو بولتا تھا اور وہ ایکسیپٹ کرتا تھا. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ ہے نا نشاندہی کرنا، یہ تو اصل دوست ہوتے ہیں. میں نے تقریباً 99% لوگوں کو، بڑے لوگوں کو ان کی خوشامد کرتے دیکھا، اور وہ بھرے مرجے. میرے خیال میں بول کے ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب جو گیم شو ہے وہ تراویح کی بات کروں گا. یہ ان کی بول کے اندر جو آخری ٹرانسمیشن تھی میرے خیال میں 2 سال کی، ان میں تھا، ٹھیک ہے نا، تو جس میں انہوں نے جہاز بھی دینے کا اناؤنسمنٹ کی تھی. تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے یہ بات کی. تو میں
ایسا ان کا دوست تھا خیر خواہ تھا جو غلط باتوں کو ان کی نشاندہی کرتا تھا اور وہ بہت ساری چیزوں کو صحیح کرتے تھے. ان کو اندازہ تھا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں, 150 توانی میں نے کبھی محنت نہیں کی کہ مجھے اپنے پروگرام میں لے لیجیے وہ لے لیجیے, ایسا نہیں کیا. اور میں ان کو جو غلط بات ہوتی تھی وہ کرتا تھا. تو ان کی میرے خیال میں جو تیسری شادی تھی ڈاکٹر صاحب وہ نہیں بنی, ان ساری چیزوں کے محرکات یہی نہیں بنے. میں ان کے پرسنل معاملات میں کبھی نہیں پڑا. ہاں دوسری شادی جب انہوں نے کی توبہ سے, اس سے پہلے میں نے وہ تھا بڑے ان سے تعلقات ہے. اس وقت ہم جیو کے اندر ٹرانسمیشن کر رہے جب پہلا تعارف ہوا تو انہوں نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں, کہ میں سمجھتا ہوں ان کا ذاتی فیصلہ تھا کریں. ٹھیک ہے نا, میں نے ذاتی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں. جو ان کی پبلک لائف تھی اور خاص طور پر ریلیجیس لائف تھی, اس کے اندر اگر جو غلط بات ہوتی تھی میں اس کی نشاندہی کرتا تھا. اس کے بعد تیسری شادی جب انہوں نے کی وہ تو آنن فانن معاملہ ہوا. ٹھیک ہے نا, وہ پالیٹکس میں. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر صاحب یہ بتاؤں کہ جب ایک آدمی راتوں رات اوپر چلا جائے اور اس کے بعد جا کر پھر وہ اگر گرتا ہے تو شاید چوٹ زیادہ لگتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, جیو سے میر صاحب سے ان کے بڑے تعلقات تھے, ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے, وہ چھوڑا, ایئر وائی چھوڑا, پھر اس کے بعد بول پر گئے, وہاں پر ان کو غلط ٹریک پر چلا گئے, وہ چل پڑے, دوڑے. ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کو نشاندہی کی نہیں آپ بہت فاسٹ دوڑ رہے ہیں, آپ کا یہ ڈومین نہیں. لیکن خیر ان کا اپنا معاملہ تھا, پھر وہاں سے بھی ڈیٹیچ ہوئے. تو پھر ان کا جو میڈیا تھا اس کے تعلقات وہ آہستہ آہستہ نیرو ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ ایک تکلیف میں رہے. پھر ایم این اے بھی تھے وہ اس زمانے میں, تو اب پتہ نہیں وہ دوسری بیوی کے ٹسل میں تیسری کی طرف گئے یا کیا ہوا اپنی لائف کے اندر. تو آخری 3-4 مہینے میرا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا. اور پھر حادثاتی طور پر اللہ کو جا ملے وہ. اللہ ان کو. میں ایک بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا ان کے لیے کہ عشق رسول اس شخص میں کوٹ کوٹ کر, بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں. اور حضور کی شان جہاں پر وہ سنتا تھا وہ بالکل ایک دم سے ایجیٹیٹ ہو کر اور اس کو داد دینا اور اس کی تعریف و داد و تحسین کرنا, وہ بالکل اس معاملے میں بہت آگے تھا. اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا گو کہ مذہبی پروگرام کے آغاز ہم نے ایئر وائی کیو ٹی وی پہ کیا, ڈیجیٹل پہ کیا, کیو ٹی وی پہ کیا, لیکن باقاعدہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر شب برات کو لانا, شب قدر کو لانا, اور اس پیمانے پر کہ سارے چینل مجبور ہو جائیں. بے شک. ٹھیک ہے نا, پھر رمضان ٹرانسمیشن کرنا, ٹرینڈ سیٹر تھے وہ, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ میڈیا کی اسکرین کے اوپر سارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے, اس لیے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہوا اور اس سطح پر, ورنہ ہمارے یہاں تو پیسہ لگتا ہے ڈراموں میں, کرکٹ میچز میں, ٹھیک ہے نا, اور دیگر خرافات ہیں. لیکن مذہب پہ اتنا زیادہ پیسہ فلوٹ کیا اس زمانے میں کہ ہر میڈیا ہاؤس مجبور ہوا. تو یہ صحرا بھی عامر لیاقت حسین کے سر, اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور ایک غریب کی رحمت. اچھا مجھے آپ سے اب میں ایک ریپڈ فائر کا کچھ چھوٹا سا آغاز کرنے لگا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے ایک بات وہ بتانا چاہوں گا. جی دیکھیے, ہمارا ملک پاکستان اس کے کرتے دھرتا صدارتی ایوارڈ دیتے ہیں, جناب پریزیڈنشل ایوارڈ ہو گیا, تمغہ امتیاز ہو گیا, ان لوگوں کو دیتے ہیں یا شوبز میں ہو یا کبھی کبھار اکا دکا کسی مذہب کو دے دیا جہاں ان کی ضرورت پڑی. لیکن جو مذہب میں خیر خواہی کا کام کر رہا ہوں, قرائے کرام کتنے قرآن کو آپ نے دیا, کتنے حفاظ قرآن کو آپ نے دیا. ماضی کے اندر جو فلاں اخبار کے ساتھ لگ گیا, تو ایسے ایسے لوگ جنہوں نے خوشامد کی, خوشامد آلویز کارآمد, ٹھیک ہے نا, ان کو مل گئے. تو اب جو ہے حکومت وقت کی جو خوشامد کرے میڈیا ہاؤس سے بیٹھ کے ان کو مل جاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے ڈی گریڈ کر دیا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہمیں پاکستان کے کسی حاکم کی نظر نہیں پڑی, لیکن 2010 میں with the invitation of the Hillary Clinton, سیکریٹری اسٹیٹ تھی اس وقت, اچھا ٹھیک ہے نا, ریچرڈ ہالوڈ واز the special envoy. انہوں نے 2010 میں IVLP ایک پروگرام ہوتا ہے گورنمنٹ آف امریکہ کے, اس میں ہمیں انوائٹ کیا اور اس میں ہمیں کم از کم 10 اسٹیٹس کے اندر ہمارے وزٹ تھے. ہم کانگریس میں گئے, کانگریس مین سے ملے, اور پینٹاگون گئے, وہاں پر جا کر ہم نے ڈیبیٹ کی اور باقاعدہ مباحثہ ہوا. ہم نے کہا آپ نے ایک 9/11 کیا ہے, ہمارے یہاں تو روزانہ ہو رہا ہے, آپ آئیے اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجئے. میں نے تو ان سے کہا کہ طالبان گڈ اور بیڈ میں تقسیم مت کیجئے, ہم تو طالبان کو امریکن گورنمنٹ کا سولجر سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں تو لوگوں کو مار رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہاں پر بھی جا کر, اللہ کا شکر ہے, ہم اسپوکن رہے, ووکل بھی رہے کچھ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس وقت وہاں پر جا کے یہ ساری چیزیں تھی. اچھا میں ایک چھوٹا سا ایک ریپڈ فائر اسٹارٹ کرنے لگا ہوں, آپ نے بس مجھے ان کے حوالے سے آپ نے بتانا ضرور ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر آپ ایک مذہبی جو ایک طرح سے شخصیت
ایک ڈاکٹر ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہیں, نہیں ہوتے اگر تو کیا ہوتے؟ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن آواز اچھی تھی, ہو سکتا میں گلوکار بن جاتا, گلوکار ہو جاتے, اور ہو سکتا ہے میں اداکار بن جاتا, اداکار بن جاتے, ہو سکتا ہے اگر میں میڈیسن پہ فالو کرتا تو میں پروفیسر ہوتا, امریکہ یا کینیڈا میں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن دین نے مجھے بچایا اور مجھے ان جگہ سے نکال کر محراب ممبر مصلی تک پہنچا. ماشاءاللہ. اچھا, ان افراد کو آپ نے مشورے دینے شارٹ, ٹھیک ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کیا مشورہ دیں گے کہ آپ مفتی ہونے کی حیا کریں, محراب و ممبر کی حیا کریں, ہاں, اور جو ادب والے ان کا ادب کریں, ہاں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے اچھی زندگی دے گا. ٹھیک ہے. ساحل ادیم صاحب پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد مشورہ دیں, ٹھیک ہے نا. ان پڑھ لوگوں پہ میں جو ہے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, تو ان کو آپ کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتے؟ ساحل ادیم پڑھنا ضروری ہے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ نے اسلام میں کسی کو نہیں چھوڑا, کبھی اپنے آپ کا بھی کرٹیسائز کریں کہ آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے, جب جواب آ جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف کرٹیسائز. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس آئے ہیں ذاکر نائک صاحب کو, ذاکر نائک صاحب کو میں مشورہ کروں گا, میڈیسن میں تھے, اچھا تھا, وہیں چلتے رہتے. اچھا, دین پہ آ کر انہوں نے انتشاری پھیلایا. اچھا, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مسلمان بنائے صاحب, ہمیں تو نظر نہیں آیا کوئی اچھا جنہوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہو. لیکن مشورہ کیا ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ ان کا مشورہ یہ ہے کہ آپ میڈیسن میں واپس لوٹ جائیں. اچھا, آپ کا دین میں کوئی کام نہیں, اس لیے کہ دین کو باقاعدہ پڑھیں. اچھا, ورس نمبر سو اینڈ سو, چیپٹر نمبر سو اینڈ سو, آپ نے ورس تو پڑھیں, ہاں, پہلے قرآن تو پڑھیں. آپ قرآن بھی آپ رومن میں پڑھتے ہیں, اچھا, پہلے عربی قرآن پڑھنا سیکھیں. ہاں, پہلے ہمیں آپ صرف نحو کے جو ہے فالا فالا فالو فالا فالا یہ گردان دو چار سنا دیں. ہاں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب اپنے کسی نے ڈاکٹر کے ساتھ 2 سال لگ کر کمپاؤنڈری کی اور اس کے بعد خود ڈاکٹر بن بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں عطائی مولوی نہ بنے. اچھا, آپ جینون ڈاکٹر تھے وہیں چلیں, اور عطائی مولوی سے بہتر ہے اگر آپ بننا ہی چاہتے ہیں تو پورا دین اور مذہب پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مشہور زمانہ ایک جو آپ کو پتہ ہے ٹائٹینک تھا جس پہ لوگ سوار ہوئے تھے اور وہ ڈوب گیا تھا. تو ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر سپوز آپ کے پاس 2 لائف جیکٹ ہوں, اور ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے لیے اپنے سروائیول کے لیے رکھنی ہے, اگر آپ کو دوسری جیکٹ دینا پڑ جائے ان شخصیات میں سے, تو کس شخصیت کو آپ دینا پسند کریں گے؟ میں آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, تھرڈ جو ہیں وہ عمران خان صاحب, فورتھ فردوس عاشق ایوان, اینڈ لاسٹ از مولانا فضل الرحمان صاحب. ان میں سے وہ لائف جیکٹ جو بچی ہوگی وہ آپ کس کو دینا پسند کریں گے؟ ایک ہی نام ہے ان میں سب میں. اچھا بتا دیں. اچھا عمران خان صاحب, چلیں جی آپ نے کلیئر کر دیا ماشاء اللہ. اچھا, ایک مہینے کے لیے اگر آپ کو اس ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلا کام میں استعفیٰ دوں گا. آپ سب سے پہلے اپنا استعفیٰ دیں گے؟ 1 مہینے سے بننے سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں پہلے دن. اچھا, یہاں پر اس ملک کو سنوارنے کے لیے کم از کم 10 سے 15 سال چاہیے سر. اچھا, ہاں, یہ یعنی 1 مہینے کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ حکمران بن کے کرنا پسند کریں گے؟ 1 مہینے کے لیے پاکستان کا اتنا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی تک پورا دین سکھاتے رہے, تب جا کر عرب کچھ سنورے تھے. ٹھیک ہے نا, تو 1 مہینے کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے, مذاق بنا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک مشہور زمانہ ایک فلم آیا کرتی تھی, سیریز آتی تھی جس میں اس کے پاس ایک گھڑی ہوتی تھی جس کو وہ پہنتا تھا اور پہننے کے بعد غائب ہو جاتا تھا. ایک ڈاکومنٹری تھی وہ آئی تھنک جیمنی مین ٹائپ کی, اور اسی طرح وہ انڈیا کے اندر ایک فلم بنی تھی جو کہ مسٹر انڈیا کے نام سے. اگر ایسی واچ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کس شخصیت کو غائب کر دیں گے, یا کسی اپنے دشمن سے بدلہ لے لیں گے, یا پھر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں لگ جائیں گے؟ کس طرح کا عمل کریں گے؟ اگر سانپ جا رہا ہو نا, ہاں, اور کسی شخص کے پاس, تو سب سے پہلے آپ سانپ کو مارتے ہیں. اچھا, تاکہ وہ شخص محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر مجھے ایسی واچ مل جائے تو میں سب سے پہلے نتن یاہو کو ماروں گا تاکہ غزہ کے مسلمان بچ جائیں. اوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا, میں ان سارے کریکٹر کو ماروں گا, میں جتنے بھی دنیا کے اٹامک بم ہیں سب کو ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے, اسلحہ ختم. تو آپ کا جو اصل ٹارگٹ ہوگا اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو ہوں گے. آپ یہاں سے سب سے پہلے موو کریں گے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ ایزیلی وہاں جا کے. ٹھیک ہے, تو یعنی بڑا زبردست آپ اس واچ سے کام لینے والے ہیں اگر وہ آپ کے ہاتھ میں لگ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب انسانی جسم کے علاوہ اگر آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنا یعنی انسانی جسم کے علاوہ کوئی دوسرا جسم دیا جائے
جس پہ آپ کو گزارنا پڑے تو وہ کون سا جسم ہوگا جس کو آپ پسند کریں گے؟ ایک مچھلی کا جسم لینا پسند کریں گے، یا پھر کوئی پرندے کا جسم لینا پسند کریں گے، یا پھر کوئی جنگلی حیوانات میں شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے؟ میں تو پرندے کا لینا پسند کروں گا، اس لیے کہ میں رینگنا نہیں چاہتا، ہوا میں اڑنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. تو مطلب وہ آپ اپنی ضرورت سے میں. ٹھیک ہے. اچھا، آنے والے سالوں میں یعنی اب جو نیکسٹ وزیر اعظم بنیں گے الیکشن میں، تو کس وزیر اعظم کو دیکھنا پسند کریں گے آپ؟ جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھنا پسند کرے گی، ہم بھی انہیں کو پسند کریں گے. اچھا، یعنی آپ نے اپنے طور پہ کوئی بھی نہیں سوچا کہ ہماری پسند کی اہمیت ہی نا. اچھا، میں آج جس کو پسند کرنا چاہوں جی کیا میرے پاس موقع ہے، اور کیا میں نے موقع اس کو اچیو کیا 8 فروری کو، کیا وہ آیا؟ جواب ہے نہیں. وہ تو ابھی تک وہ فارم 47 اور 45 کے اندر ہی پھنسے ہیں. ہم جو ہے وہ 45 47 تو ایک بہانہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی، جو پسند کرے گی، ہم بھی اس کو پسند کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تمام ہی ان موضوعوں کے اوپر روشنی بھی ڈالی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو بے حد پسند ہوگی. آپ کا ونس اگین بے حد شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب جمیل راٹھور صاحب، اور انہوں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً ساری چیزوں پہ روشنی بھی ڈالی. مجھے بڑا مزہ آیا. گھر کے وقت کی کمی ہے، نہیں تو مزید ان کے ساتھ بیٹھ کے نشست بھی کرتے، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ سیکھنے کو ملتی. تب تک کے لیے نئے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.